بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم پیش کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ آل عمران میں بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ محترم سامعین کرام، اس تقریر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، آپ بیان کر رہے ہیں کہ مٹی کے پرندہ بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دیتا ہوں۔ نمبر 2، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دیتا ہوں۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 4، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دیتا ہوں۔ اب ہم ان معجزات کی کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پہلا معجزہ کہ مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، آپ ایسا کریں کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادر بنا کر اڑا دیا ان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادر کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب اور غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے، اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادر اڑتے رہتے، اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرندوں میں فرق امتیازی باقی رہ جائے۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ روح البیان، تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ نمبر 38 اور پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 49 سے اخذ کیا گیا ہے۔ دوسرا معجزہ تھا کہ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن نے 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت میں ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1، عازر اپنے دوست کو۔ نمبر 2، ایک بڑھیا کے لڑکے کو۔ نمبر 3، ایک عشر وصول کرنے والی لڑکی کو، جو عشر وصول کرتا تھا اس کی لڑکی کو۔ نمبر 4، حضرت سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو۔ عازر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور عازر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے
اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے، جتنی ان کی عمر تھی، جتنی نارمل عمر ہوتی ہے، اور وہ صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ نمبر 3، عاشر کی بیٹی۔ عاشر کہتے ہیں جو عشر وصول کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک چنگی کا ٹیکس وصول کرنے والا یا عشر وصول کرنے والے کی بیٹی وفات پا گئی تھی۔ اس کی موت کی اطلاع ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور وہ بھی کافی عرصہ زندہ رہی اور اس کے بھی کئی بچے ہوئے۔ چوتھا جس کو زندہ کیا گیا یہ حضرت سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریر لوگ جو کسی بات کو مانتے نہیں ہیں، انہوں نے کہا یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سختہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں۔ تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، تم حضرت سام بن نوح علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو ان کی قبر کے پاس جا کر، لوگوں نے آپ کو ان کی قبر کے پاس لے گئے اور آپ نے وہاں پر جا کر اس میں اعظم پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھے مردوں کو زندہ کرنے والے معجزات، اور اس سے پہلے مٹی کے پرندوں والا معجزہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب اور معجزہ جو کھایا اور جو چھپایا اس کے بارے میں جو آپ خبر دیتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے، اور بچے جب گھر جاتے تو والدین کو بتاتے تھے کہ آپ نے گھر میں یہ رکھا ہے، آپ نے یہ کھایا ہے، یہ کیا ہے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہوتی ہے، آپ کو کون بتاتا ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتاتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، اب آپ نے وہاں نہیں جانا۔ کچھ دن گزر گئے، بچے نہ پہنچے مکتب میں، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اگر بچے یہاں پر نہیں ہیں تو گھر پر کون ہے؟ ان شریر لوگوں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا سور بند ہیں، ٹھیک ہے پھر سور ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جیسے ہی لوگوں نے مکان کا دروازہ کھولا تو مکان سے بچوں کی بجائے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ اس طرح آپ ان شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ تفسیر جمال علی الجلالین صفحہ نمبر 419 پارہ نمبر 3 اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 49 میں سے اخذ کیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، جو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ مٹی کے پرندے بنا کر اڑاتے تھے، پھونک مارتے تھے، وہ اڑ جاتے تھے، اس کے بعد جو کھایا پیا وہ بتا دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ نبینا جو پیدائشی مادرزات نبینا ہوتے تھے، اندھے ہوتے تھے، ان کو آنکھیں دیتے تھے، اور جو کوڑ کی بیماری میں جو جسم پر سفید داغ پڑ جاتے تھے، نشانات، ان کو شفا یاب کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہر نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف معجزات دیے ہیں،
اور عن قریب ہم بہت جلد ایک نئی ایک ساتھ شروع کر رہے ہیں، نیا سیگمنٹ شروع کرنے والے ہیں، جس میں ہم حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، مرحلہ وار بیان کریں گے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے اور اس سیرت کو سماعت کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک بر وقت اطلاع پہنچ جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت، خصوصاً آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔